ناپاکی میں رکھے گئے روزوں کی قضا ہوگی؟ سوال ہے بھائی، ناپاکی کی حالت میں جو روزے رکھے گئے ہوں کیا ان کی قضا لازم ہے؟ راشد صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں جی کیوں نہیں لازم، ناپاکی کی حالت میں روزے رکھے کیوں؟ اچھا، ناپاکی سے خواتین کی ناپاکی مراد ہے تو ظاہر ہے اس میں تو روزے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ تو رکھیں گے بھی تو کل عدم ہوں گے، نہیں ہوں گے روزے، اور وہ بعد میں قضا کرنے پڑیں گے۔ اور اگر مرد کو ناپاکی کی حالت میں روزے رکھے ہیں تو وہ مرد اگر ناپاک ہو تو اس کا روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ اس سے ہو جاتا ہے۔ دانیال نام کے نبی، کیا دانیال کسی نبی کا نام ہے؟ عبداللہ کرناٹک سے۔ جی، قرآن اور قرآن میں تو کہیں دانیال علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ملتا، صریح حدیث میں بھی نہیں ہے، لیکن تاریخی کتب میں بہت کثرت سے آپ کا تذکرہ ملتا ہے، اور جو پچھلی آسمانی کتابیں ہیں ان میں بھی ملتا ہے، اور اتنی کثرت کے ساتھ جب کسی کا تذکرہ ملتا ہو تو پھر ان کی نبوت کا انکار کرنا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے ہاں ان کو بطور نبی ہی کے مانا جاتا ہے، اور صحابہ کے کچھ آثار بھی ملتے ہیں ہمیں اس بارے میں، لہذا یہ جائز ہے نام رکھنا۔ بہت سے لوگ اس نام کا مطلب پوچھتے ہیں، مطلب نہیں پتا، اس کی بہت تحقیق کی ہے واللہ عالم، لیکن نام اپنی اولادوں کا رکھنا جائز ہے۔ یہ شادی کے دن کھانا کھانا، کیا شادی کا کھانا جو ولیمہ کے علاوہ ہو اور بارات کا بھی نہ ہو وہ کھانا جائز ہے؟ ہمارے ہاں رواج ہے کہ شادی کے دن لڑکی والے اور لڑکے والے بھی کھانا کھلاتے ہیں، یعنی لڑکی والے بھی کھلا رہے ہیں تو لڑکے والے بھی کھلا رہے ہیں، بہت پیسہ ہے بھائی۔ مگر یہ بارات کا نہیں ہوتا، دوسرے دن ولیمے کا بھی کھانا ہوتا ہے، کیا شادی کے دن یہ کھانا جائز ہے؟ محمد سہیل صاحب انڈیا سے۔ یہ کھانے کی پتہ نہیں تیسری قسم دریافت ہوئی ہے، ہم تو دوسری قسم کو ہی لے کے رو رہے تھے کہ یہ کیا امت میں بارات کا کھانا بدعت ہے اور ایک بری رسم ہے، بدعت تو نہیں ہے لیکن بری رسم ہے، آپ نے ایک تیسری قسم بھی ایجاد کر لی ہے بھائی، تو یہ بھی غلط ہے۔ شادی کے دن کھانا ہے ہی نہیں اسلام میں، اسلام میں یہ ہے کہ لڑکی کا نکاح ہو، اس کے بعد لڑکے والے آئیں اور دلہن کو لے کے چلے جائیں، اگلے دن اپنے گھر سب کو بلائیں اور ولیمہ کریں اور سب کی دعوت کریں، بس یہ ہے۔ نکاح کی مجلس میں چھوارے ہو جائیں یا کھجور وجور ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ لڑکے والے جب دلہن کو لینے کے لیے آئیں، ریسیونگ کے لیے آئیں، اور جب وہ لینے کے لیے آئے لڑکی کو تو تھوڑے سے افراد ہوں، پوری بارات نہ ہو، تو وہ اگر کھانے کا ٹائم ہو تو اس دوران اگر لڑکی والے ان کا اکرام کر کے کچھ کھلا دیں، ان کو کھانا شانا کھلا دیں، چند ایک افراد ہوں 5-10، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ بارات کا یا شادی کا کھانا نہیں کہلاتا، وہ اس لیے کہلاتا ہے وہ کھانا کہ بھئی کوئی بھی آپ کے گھر آئے تو آپ کھانے کا اس کو پوچھتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کی بیٹی کے سسرال والے آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کی بیٹی کو لے جانے کے لیے آئے ہیں تو ٹائم بھی کھانے کا ہے، تو نہ پوچھنا یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ آپ ان کو پوچھ لیں، تو یہ لڑکی والے پھر ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن یہ بارات نہیں ہوتی، 5-6 افراد ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کھانا صحیح نہیں ہے۔ گائے منڈی میں نماز کیسے پڑھیں؟ جب ہم بقرعید کے دنوں میں گائے منڈی جاتے ہیں تو وہاں نماز پڑھنے کے مسائل ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملتی یا وضو کے لیے پانی نہیں ملتا، کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں نماز کو کس طرح ادا کریں؟ نیز کیا اس وقت سنتیں پڑھنی چاہیے یا صرف فرض پڑھنے چاہیے؟ عبداللہ صاحب کراچی سے۔ عبداللہ صاحب، ہم بھی گائے منڈی جاتے ہیں، صرف آپ ہی نہیں جاتے، اور اللہ کا شکر ہے جب بھی نماز کا ٹائم ہوا ہم نے نماز بھی پڑھی ہے، ہمیں جگہ بھی ملی ہے۔ آپ پتہ نہیں مریخ پر کوئی گائے منڈی لگتی ہوگی جہاں جگہ نہیں ہوتی ہوگی، شاید اس کی بات کر رہے ہیں۔ جو کراچی سوراب کوٹ میں جو گائے منڈی لگتی ہے، جو بہت بڑی ایشیا کی سب سے بڑی منڈی کہا جاتا ہے اس کو، بلکہ دیکھنے سے تو لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہے، تو نماز کی جگہ مل جاتی ہے۔ اور اگر گوبر لگ گیا کپڑوں پہ تو دھونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، کہیں سائڈ پہ لے جا کے اس کو دھو لیں، اور تبلیغ والے تو بڑا کام کرتے ہیں، گائے منڈی میں بھی جو ہے نا عارضی طور پر نمازوں کی جگہ بناتے ہیں، وہاں باقاعدہ گشت ہوتے ہیں اور وہ 3 دن وہاں پر قیام کرتے ہیں، ان کی بڑی ہمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس عمل کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو وہاں جائیں گے تو ان کے پاس پانی بھی ہوتا ہے، اس پانی سے آپ اپنی شلوار یا جو بھی گندگی لگی ہے دھو لیں، گیلے کپڑوں میں نماز پڑھ لیں اور تھوڑی دیر تعلیم میں بیٹھ جائیں تو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ہر جگہ نماز کی جگہ مل جاتی ہے، انسان اگر چاہے، پھر بھی نہیں مل رہی تو کوئی موٹی چادر لے کے بچھائیں اور اسی کے اوپر نماز پڑھ لیں۔ اگر گوبر وغیرہ کے اوپر موٹی چادر ہو اور وہ چادر سے اس گوبر کے آثار اوپر نظر نہ آ رہے ہوں تو اس کے اوپر نماز ادا ہو جاتی ہے۔ نماز چھوڑنے کی بہرحال کسی قیمت پہ اجازت نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ سنتیں، تو سنت موقدہ بھی پڑھنی چاہیے، آپ مقام کی حالت میں ہیں، اور اگر واقعی سنت موقدہ پڑھنے میں کوئی بہت مشکل ہو رہی ہے تو پھر چھوڑی جا سکتی ہیں سنت موقدہ۔